کریں کہ کیا شیطان ایک علیحدہ مخلوق ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ اگر ہے تو مخلوق، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر شر پیدا کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی آپ کا مراد یہ ہے کہ وہ فزیکل مخلوق چیز ہے، تو جس طرح فرشتے ہیں کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اسی طرح شیطان بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے موٹی بات سمجھنی ہے تو اس طرح سن لیں کہ جب کوئی بھی نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے یا نیکی کا پیغام اللہ تعالیٰ طرف سے لانے والا کوئی شخص، کوئی چیز ہے، کوئی ہستی ہے، یا الہامات انبیاء کو ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ جو نیکی کی تحریک ہے وہ فرشتوں کی تحریک ہے، اور جو دل میں برائی پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ اب جب پیدا کیا انسان اللہ تعالیٰ نے آدم کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اپنے سامنے دربار میں لے آیا۔ یہ ایک تمثیلی نظارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی حاضر کیا اور فرشتوں کو بھی، اور کہا کہ آدم کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو، کیونکہ اس کو میں دنیا کی اصلاح کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس پر ایک بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ضرورت، فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے، ہم جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیرا کہنا ماننے والے ہیں، تیری باتیں صحیح کرنے والے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بات مانو۔ سجدہ کرنے کا یہ مراد ہے، سجدہ تو صرف خدا تعالیٰ کے حضور کیا جا سکتا ہے، اس کی بات یہ ہے فرمانبرداری کرو، اطاعت کرو۔ اور شیطان نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کو تسلیم کرنا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا تھا کہ ہاں ہم آدم کے جو نیک کام ہیں اس میں اس کے ہم اس کی مددگار بن جائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں اس بات نہیں مانوں گا، اس شخص کی باتیں مانوں جو تم نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو بس بات یہ ہے کہ شیطان اور فرشتے دو مختلف حالتیں ہیں، دو شخصیتیں ہیں یا حالتیں کہہ لیں۔ ایک نیکی کی تحریک کرنے والا ہے، ایک برائی کی تحریک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ اب کوئی مخلوق تو نہیں جو آپ کے خون میں چلی گئی دوڑ رہی ہے۔ مخلوق خون میں شیطان دوڑنے سے مراد یہی ہے کہ تمہارے نفس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو شیطانیت کو فوری ابھار سکتی ہیں، اور ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا، وہ میرے اندر کوئی غلط تحریک پیدا کر ہی نہیں سکتا، لیکن عام انسان کے لیے کے اندر شیطان غلط تحریک پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ برائی پیدا کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی، اس کے سپرد ایک کام کیا اپنے جو نیکیوں کو پھیلانے کا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا، اور پھر فرمایا کہ یہ کام تمہارے اصل کام ہیں، لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب تم شیطان کے قبضے میں آ جاؤ گے۔ اور شیطان نے پہلے دن ہی دعویٰ کر دیا تھا جب آدم کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان میں سے لوگوں کو برگلاؤں گا، اور اکثر لوگ جو ہیں میرے پیچھے چلیں گے، نیکی کی کام کم کریں گے اور برائیاں زیادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ایک ساری گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جب آدم کو پیدا کیا۔ تو ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دے کر ایک چوائس دے دیا، اور کسی مخلوق کو
کسی ذی روح کو چوائس نہیں دیا، لیکن انسان کو چوائس دیا کہ یہ برائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں۔ اچھائیوں کے لیے میرے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، تو میں نیکیوں کی تلقین کرتے رہیں گے، تم ان کو مانو گے تو میرا قرب پانے والے بن جاؤ گے۔ اور یہ شیطان ہے، یہ برائیاں شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اور جب یہ برائیاں تمہارے دل میں پیدا ہوں گی، اور برائیوں کو صرف دل میں پیدا نہیں ہوں گی بلکہ ان کو سر انجام دینے لگ جاؤ گے، ان کے پیچھے چل پڑو گے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی، تمہیں سزا ہوگی، اس لیے جہنم میں جاؤ گے تم۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بری مخلوق کیوں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اس کو فرمایا کہ یہ واضح چیزیں ہیں، برائیاں نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اور تمہیں میں کیونکہ جزا سزا دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو نیک بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہاں پھر جزا سزا کا پتہ نہیں لگنا تھا کہ کس کو کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ یہ نہیں پتہ لگنا تھا کہ انسان نے اپنی محنت سے کیا کیا۔ اب دنیا میں تو ہم محنت کر کے کہتے ہیں جس نے محنت کی اس کو زیادہ صلہ ملنا چاہیے، اور جس نے کم محنت کی اس کو کم ملنا چاہیے۔ ہم ایک جیسے ہر ایک سے برابری کا سلوک نہیں کر سکتے۔ تو روحانی ماحول میں بھی یہی چیز دیکھنے والی ہے۔ اس روحانی ماحول کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر برائی اور اچھائی کی تمیز ہمارے سامنے رکھ دی، اور فرشتوں کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کی تحریک کرنے والے، اور شیطان کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی تحریک کرنے والے۔ جب انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، وہ اس وقت شیطان کی جو فطرت ہے، جو خصلت ہے، جو اس کی حالت ہے، یا اس کا نام جو رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ابلیس۔ اور جب خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں برائی کے، تو پھر شیطان بن جاتا ہے وہ۔ تو وہ بھی شیطان اور ابلیس بھی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک انکار کرنے والا جس میں تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے انکار کرنا، اور دوسرا نیکی کے راستے یا کسی اور راستے سے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کر کے برائی کی تحریک کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے بچو گے، تکبر سے بھی بچو گے اور برائیوں سے بھی بچو گے، اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دو گے، اور نیک لوگوں کی اور انبیاء کی باتیں مانو گے، اور نیک کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرو گے، اور خاص طور پر انسانوں کے، بندوں کے حق ادا کرو گے، تو پھر میں تمہیں اس کی جزا بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک دنیا کو بنا کے ہمارے ذمے ہمیں جزا دینے کے لیے اور ہمارے انعامات سے نوازنے کے لیے، اور ہماری عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، دو چیزیں رکھی ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی شخصیت کی حیثیت سے لیں گے، کوئی فزیکل باڈی ہے، تو پھر سمجھ نہیں آ سکتی کبھی۔ پتہ نہیں میں آپ کو واضح طور پہ سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، لیکن جس حد تک موٹی طور پہ میں سمجھا سکتا تھا وہ یہی اصول ہے۔ ٹھیک ہے؟ اقصد ہوا فی نفس الانسان ولیس فی خارجہ۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے اندر ہے، باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔ انسان کا نفس سب سے بڑا شیطان ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لو تو وہ بن جاتا ہے۔ باہر کا بھی لوگ ہیں، باہر سے وسوسے جو ڈالتے ہیں، آخری 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ، جو بڑے لوگوں میں سے اور عوام میں سے کوئی بھی وسوسے ڈالنے والا جو ہے آپ کے دل میں، وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ باہر سے بھی شیطان بن جاتا ہے۔ باہر کی دنیا جو ہے، یہ دنیا جو ہے دجالی دنیا جو ہے، یہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہر قدم پر آپ کو دنیا کی جو دنیا داری ہے اور دنیا کی چکا چوند ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہر جگہ آپ کے اندر یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، فلاں شخص کے پاس ہے، ہمارے اندر نہیں، وہ کیونکہ یہ کام کرتا ہے اس لیے اس کے پاس ہے، اور ہمارے پاس اس لیے نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ وہ لا مذہب ہے، اس کے پاس مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کو دیکھو کتنی چیزیں، دنیا داری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں،
اور میں مذہب پہ عمل کرنے والی ہوں، اور لیکن مجھے بعض چیزیں نہیں ملی ہوئیں، اس کا مطلب کہ مذہب پہ نہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسلمان ہوا جائے۔ تو یہ وسوسہ جو پیدا کرتا ہے آپ کا نفس بھی کرتا ہے، اور آپ سے باہر کی دنیا بھی آپ کو اس چیز کو پیدا کرنے پہ ابھارتی ہے۔ تو شیطان اندر بھی ہے اور شیطان باہر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نعم نعم، شكرا.